وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے احباب سے خود جا کر مل کر اپنے حقوق معاف کرائیں، خود جا کر ملے بولا چلا معاف کرائیں، کہ یہ سنت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ نے لوگوں سے معافی تلافی رشتہ داروں سے نہیں کی اور آپ پر کسی کا حق باقی رہ گیا تو وہ آپ کے حج کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ شرمائے بغیر خود سے لوگوں کے پاس جائے اور اپنے بیگانے سب سے اگر کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو تو خود جا کے معافی مانگ لیں۔ یہی اسلام کا عظیم قانون ہے کہ ایسے موقع اللہ عطا کرتا ہے کہ اس موقع پہ جانے والے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ملے ملائیں، اور اس کے بعد پھر جب جانے کا وقت آ جائے تو اپنے شہر ہی کے اندر، چونکہ آپ بمبئی جائیں گے اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے، یا بمبئی جا کر اگر آپ حج ہاؤس میں قیام بھی کریں یا لاج میں بھی قیام کریں تو اتنی سہولتیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنے گھر سے ہی احرام کی تیاری کر لیں۔ بلکہ اگر آپ اپنے گھر پر مالیگاؤں میں ہی اگر احرام کی نیت سے غسل کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، چلے گا، بہتر ہے۔ یعنی اگر وہاں ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ وہاں احرام باندھیں گے تو عام طور پر ایئرپورٹ پر غسل خانے کا اہتمام ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی سہولت سے جاتے ہیں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پہلے، تو یہاں بھی احرام کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں۔ سنتیں اس کی یہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا سنت ہے تو وہ بالوں کو جدا کر دیں اور خوب مل کر کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں۔ اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے، تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ عام طور پہ مالیگاؤں میں ایک عرف ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کی نماز گھر میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب گھر میں پڑھ کر ایک اور بات، شہر مالیگاؤں میں شاید یہ مسئلہ کسی نے غلط عام کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، دعا کر لی، تب واپس گھر کے اندر کسی ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دعا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کے اندر جانا پڑے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ لوگوں نے غلط بیان کیا۔ کچھ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے اور اس کو اتنی شدت سے رائج کر دیا ہے کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ 2-3 دن پہلے آپ بھر کر کے رکھ لیں، کیونکہ جاتے وقت یہ چیز کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے، آدمی اکثر جو ہے وہ ایک حج کا شوق ہوتا ہے نا، ایک حج کا ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک خمار ہوتا ہے، تو آدمی عجلت میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو پہلے اسے تیاری کر کے رکھ لیں۔ مردوں کے لیے اب آئیے ہم اپنے گھر سے نکلیں اور دعا کریں سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ اب آپ گھر سے جیسے ہی نکلے تو آپ کا سفر حج شروع ہو گیا، اور ہر قدم پر آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پہ
حج کی نیکی لکھی جا رہی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کی دعا پڑھیں. اور سفر کی ایک سنت آپ کو یہ بھی بتا دوں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یعنی کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو جتنے قدم اس کی سواری چلے گی ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. تو یہ بھی برکت کی بات ہے. بسم اللہ شریف پڑھیں, درود شریف پڑھیں, سفر کی دعا پڑھیں, اور ہو سکے تو ایک سنت اور ادا کریں. اذا جاء نصر اللہ, یہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ, اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون, پھر اس کے بعد اذا جاء, پھر اس کے بعد تبت یدا چھوڑ کر قل هو اللہ, پھر فلق ناس, اور پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ. یعنی یہ صورتیں اگر آپ پڑھتے ہیں 5 صورتیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آنے والی مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جائے گی. اس کی بڑی برکت ہے, اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو, اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو خیر کے ساتھ آپ کو واپسی نصیب ہوگی. تو یہ صورتیں بھی پڑھ لیں. ایک اور بات, میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو 4 رکعت آپ کو گھر میں پڑھنا ہے سفر کی نیت سے, چاروں قل پڑھنا ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس. کچھ لوگ قل یا ایھا الکافرون پڑھ نہیں پاتے, تھوڑا سا اس پہ بار بار لا اعبد ما تعبدون آیا ہے نا, تو اس میں لوگ جو ہے وہ جنبل ہو جاتے ہیں, عوام اس کو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتی ہے. تو ایسی صورت میں کوئی لازمی نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے کہ یہ چاروں ہی پڑھیں. اگر آپ کوئی صورت پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو جو آپ صورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں, اور 4 رکعت اس طریقے سے مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی. کوشش کریں کہ آپ کا جو فلائٹ ہے اس فلائٹ سے آپ پہلے پہنچیں, کم سے کم آپ 4 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پر پہنچیں, کم سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو موسم کا کوئی بھروسہ نہیں, پھر اس کے بعد ممبئی کا ہمارا جو ممبئی جانا ہوتا ہے رستے کا روڈ کا کام چالو ہے, کبھی بھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو آپ بالکل ٹکو ٹک ٹائم لے کر کے نہیں نکلیں, بلکہ زیادہ ٹائم لے کے نکلیں. وقت سے پہلے پہنچ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن آپ زیادہ ٹائم لے کر یہاں سے نکلیں. اور پھر آپ ایئرپورٹ اگر پہنچنا ہے ڈائریکٹ آپ کو ایئرپورٹ آپ پہنچیں گے, پہنچنے کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ اور جو ٹکٹ ہے وہ نکال لیں, اور نکالنے کے بعد آپ اندر داخل ہو جائیں. انٹرنیشنل پر عام طور پہ اندر داخل ہو جائیں. آپ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ہو سکے تو اپنے ہم خیال لوگوں کا 8-10 لوگوں کا یہیں سے گروپ بنا لیں. یہیں سے, یہاں نہیں بن پاتا ہے تو وہاں مالیگاؤں والے ملتے ہیں ایک دوسرے سے, تو ایک گروپ بن جاتا ہے. گروپ بننے میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. گروپ کے ساتھ حج کرنے میں, عمرہ کرنے میں بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. اور ہم خیال لوگوں کا اگر گروپ مل جائے تو پھر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم سفر میں, بلکہ انسان بھرپور جو ہے وہ سفر حج میں انجوائے کر سکتا ہے, اور اس کے لیے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. گروپ بنا لے ہم خیال لوگوں کا. اندر داخل ہوئے, اندر داخل ہونے کے بعد آپ پہلے یہ کام کریں کہ کاؤنٹر پر جائیں. عام طور پر جو حج کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایئر انڈیا سے جانا ہوتا ہے, ایئر انڈیا سے جانا ہوتا ہے, انڈین ایئر لائن سے. تو وہاں پر کاؤنٹر ہوتے ہیں, وہاں آپ جائے, وہ لوگ ہندی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. آپ ٹکٹ بتائیں, اپنا پاسپورٹ دیں, آپ کو وہ بورڈنگ دے دیتے ہیں, اور آپ کا سامان وہ لے لیتے ہیں. سامان لے لیا, بورڈنگ دے دیا, ایک مرحلہ آپ کا آسان ہو گیا. جو لوگ حج کمیٹی سے نہیں جاتے, ٹور وغیرہ سے جاتے ہیں, مختلف ایئر لائنس ہوتی ہے, زیادہ تر ان کی سعودی ایئر لائن ہوتی ہے یا ایئر انڈیا ہوتی ہے یا اور کوئی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتے. لیکن زیادہ تر حج کمیٹی کے علاوہ جو ٹور ہوتے ہیں وہ سعودی ایئر لائن سے لے جاتے ہیں یا حج کمیٹی سے لے جاتے ہیں, اور دوسری ایئر لائن بہت کم ہوتی ہے. تو وہاں سعودی ایئر لائن پہ بھی کاؤنٹر پہ آپ جائیں گے تو وہ وہاں کے لوگ بھی انڈیا میں اردو بولتے ہیں, ہندی بولتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ نے پاسپورٹ بتایا, ٹکٹ بتائی, آپ کو بورڈنگ مل گئی. بورڈنگ کبھی کبھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ ریٹرن کی بھی دیتے ہیں بورڈنگ, آپ کو واپسی کی بھی بورڈنگ آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. عام طور پہ یہ وہی بورڈنگ پر آپ واپس بھی آ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کے پاس نہ رہے اور آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے, ٹکٹ ریٹرن کا ہوتا ہے, تو وہ ٹکٹ پھر آپ بتائیں گے تو دوبارہ بھی آپ کو بورڈنگ مل سکتی ہے. لیکن وہ عام طور پہ ریٹرن کی دیتے ہیں, اور اگر ریٹرن کی نہ بھی دے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اب آپ بورڈنگ لے کر کے اپنے ہاتھ میں ہینڈ بیگ لے کر کے اب اندر جب چلیں گے تب آپ کو ایک مرحلہ اور ہوگا کہ اب آپ کو وہاں پر چیکنگ کرانی ہوگی
یعنی کہ مشین وغیرہ لگی ہوتی ہے, سامان آپ کو ڈالنا ہوتا ہے, پھر اندر جانا ہوتا ہے, پھر امیگریشن ہوتا ہے. تو امیگریشن پر پھر آپ کو وہاں کھڑے رہنا ہے اور پھر وہ پاسپورٹ آپ دیں گے. حاجیوں کے ساتھ ہندوستان کے ایئرپورٹ پہ بھی بہت سہولت ہوتی ہے. یہاں کے غیر مسلم لوگ بھی حج کو جانے والے کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں, آسانیاں ہوتی ہے. کوئی دشواری انڈیا ایئرپورٹ پر الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی. آپ پاسپورٹ دیں گے, بورڈنگ بتائیں گے, وہ سکہ لگا دیں گے, آپ اندر جائیں گے. اب آپ کا مرحلہ مکمل ہو گیا, ختم. اب آپ کو صرف فلائٹ میں بیٹھنا ہے, یہی مرحلہ ہے. اس پہ گیٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور کتنے نمبر گیٹ پر ہم کو جانا ہے, تو عام طور پہ وہ گیٹ وغیرہ اس پہ لکھا ہوتا ہے, ہم دیکھ لیں, آسانی کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق گیٹ پہ چلے جائیں. پڑھنا نہیں آتا, کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یا اگر کوئی نہ ہو تو آپ بھی پوچھ لیں تو بھی آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اب آپ کو بیٹھنا فلائٹ میں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ مکہ شریف جا رہے ہیں, اب مکہ شریف جا رہے ہیں, ابھی حج میں 1 مہینہ باقی ہے, 15 دن باقی ہے, 20 دن باقی ہے, 10 دن باقی ہے, 8 دن باقی ہے, اور آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو حج جو کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے. حج تمتع, حج کی 3 قسم ہے. ایک حج قران ہے. عام طور پر ہندوستان والے حج قران نہیں کرتے, کیونکہ حج قران جس کو کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, ایک ہے حج افراد. حج افراد ہندوستان والے عام طور پہ حج افراد نہیں کرتے, کیونکہ جو حج افراد ہوتا ہے اس میں جو احرام باندھتے ہیں وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے, صرف حج کی نیت سے, اور جب تک حج نہیں ہو جاتا احرام بندھا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج افراد. انڈیا والے حج افراد عام طور پر نہیں کرتے. ہم جو حج کرتے ہیں وہ 2 طرح کا حج کرتے ہیں, ایک حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں. حج قران میں ایک مشکل یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے حج کا احرام باندھتے ہیں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں, وہاں جا کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم احرام سے باہر نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے قران کیا ہے, یعنی ہم نے حج اور عمرہ کا احرام ایک نیت کے ساتھ باندھا ہے. تو ہم نے اس وقت تک اب حج احرام سے باہر نہیں آنا ہے جب تک کہ حج کے ارکان مکمل نہ ہو جائیں. اس لیے اب آپ کو 10 دن باقی ہے, 15 دن باقی ہے, تو بھی آپ کو اتنے دن احرام کے اندر رہنا پڑے گا اگر آپ نے قران کی نیت کی ہے تو. اگر 1-2 دن حج کو بچے ہیں اور آپ جا رہے ہیں تب تو آپ کو قران کرنا افضل ہے, بہتر ہے, آپ قران کر لیں. لیکن 8 دن 10 دن بچے ہوئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قران نہ کریں, کیونکہ آپ تمتع کریں. اتنے دن تک احرام میں رہنا پہلی بات تو مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا معمول نہیں ہے, تو بار بار وہ چادریں اترتی ہے, پھر تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں. تو ایسی صورت پہ پھر اس کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے, مشکلات بھی ہوتی ہے, تو ہم اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں, تو دم بھی لگ سکتا ہے. اس لیے اگر 8-10 دن 15 دن باقی ہے تو تمتع کریں. اب حج تمتع کا طریقہ کیا ہے اس کو سماعت کر لیں. کچھ مشکل نہیں, آسان ہے کہ ہم اپنے وطن سے عمرہ کا احرام باندھ کر جاتے ہیں, وہاں عمرہ کر کے ہم حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں. یعنی ہمیں 2 احرام باندھنا پڑتا ہے, وطن سے عمرہ کا احرام اور وہاں جانے کے بعد حج کا احرام. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. یہ آسان ہے, وہاں گئے, عمرہ کیا, 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گئے, احرام اتار دیا, پھر اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے. اب جب تک حج کی تاریخ نہیں آتی نفل عمرہ کرتے رہیں, نفل طواف کرتے رہیں, جو کرنا وہ کرتے رہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں. تو اس لیے حج تمتع آسان ہوتا ہے. اب ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو اب ہم چونکہ امیگریشن سے پار ہو گئے, تب ہمیں مکہ جانا ہے, مکہ شریف. تو ہم لوگ ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لیں گے, کیونکہ ہم جو ہے غسل کر چکے تھے, غسل ادا کر چکے تھے احرام کی نیت سے. وہاں جا کر ہم صرف وضو کر لیں, اور وضو کرنے کے بعد کپڑے اتار کر جو احرام کی چادریں اس کو باندھ لیں, تو یہ بھی جائز ہے. اب عام طور پر جو ایئرپورٹ ہوتا ہے اس میں جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں, خاص طور پہ بوڑھے لوگ, تو ایئرپورٹ کے اندر جو انڈیا میں ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل پر, تو اکثر وہاں پر انگلش ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے. تو عام طور پہ ہمیں عادت نہیں ہوتی اس میں بیٹھنے کی, تو بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے, تو آدمی پریشان ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو, انڈیا کے ممبئی کے ایئرپورٹ پر جتنی ٹوائلٹس ہیں تو اس میں آخری کی 2 جو ہوتی ہے
تو وہ انڈین ہوتی ہے. اگر آپ اخیر کی طرف جائیں گے یا وہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے, اس سے پوچھے وہ ہندی بولتا ہے اردو بولتا ہے کہ انڈین کدھر ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا, رہنمائی کرے گا. تو آپ وہاں جا کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وضو کریں. وضو کرنے کے لیے جب آپ نل پر آئیں گے, پہلی مرتبہ جانے والوں کے لیے جو کبھی ایئرپورٹ پہ گئے نہیں ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا حساس نل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو کوئی ٹوٹی وغیرہ اس میں نہیں ہوتی, آپ ہاتھ نیچے کریں گے تو پانی آنے لگے گا. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی ٹوٹی ڈھونڈنے لگتے ہیں, ادھر سے دبا رہے ہیں ادھر سے دبا رہے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہاں آپ ہاتھ ایسے نیچے کریں گے تو آپ کے اس اشارے سے پانی آ جائے گا, آپ اس پہ وضو وغیرہ کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کپڑے اتار کر کے, وہاں عام طور پہ پیئر روم لکھا ہوتا ہے, پریئر روم, اور وہاں عبادت خانے بنے ہوتے ہیں اندر ایئرپورٹ پر, تو آپ اچھا وہاں پر بیٹھ کر کے وضو کرنے والا بھی انتظام ہوتا ہے اس کے اندر, عبادت خانے کے اندر, تو آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی اطمینان سے وضو کر سکتے ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.